باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا خیال ہے کہ سبھی بہت اچھے ہوں گے۔ ہم نے ابھی تک 5 چیپٹرز پڑھے ہیں۔ آج ہم نے چھٹے چیپٹر کا پہلا لیکچر اسٹڈی کرنا ہے، لیکن آپ کے جو چھٹا چیپٹر ہے وہ ہے کس چیز کے بارے میں؟ ذرا آج ہم اس کی پہلے ڈسکرپشن پہ جاتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو ہمارا جو چھٹا چیپٹر ہے وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کلچر اور دا کلچر آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ آج ہم نے اس میں لیکچر نمبر 1 اسٹڈی کرنا ہے، اور اس میں ہم جو ٹاپک اسٹڈی کریں گے وہ ہوں گے کلچر کی تعریف اور ڈیفینیشن آف کلچر، کلچر کی اہمیت، امپورٹنس آف کلچر، پاکستان کی قدیم تہذیب آرنلڈ ٹائن بی کی نظر میں، اور پاکستان کا ثقافتی ورثہ، اور آخر میں ہم اسٹڈی کریں گے ثقافتی ورثے کے حوالے سے پاکستان کے اہم مقامات۔ سب سے پہلے کلچر کی تعریف کرتے ہیں۔ ثقافت یا کلچر ایک وسیع مفہوم رکھنے والی اصطلاح ہے۔ کلچر، اس میں ساری خصوصیات آ جاتی ہیں، اچھائیاں برائیاں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے کسی بھی قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ ہر قوم اپنی ابتدا سے لے کر موجودہ لمحے تک پیش آنے والے مخصوص حالات میں اپنے عقائد و نظریات سے روشنی حاصل کر کے زندگی کے مختلف شعبوں، سائنسی علوم، معاشرتی علوم، ادبیات، فنون اور مجلسی زندگی میں جو کمالات حاصل کرتی ہے، انہی کمالات کا مجموعہ اس قوم کا کلچر کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے کلچر کی تعریف کچھ یوں کی ہے: کلچر اس کل کا نام ہے جس میں مذہب، عقائد، علوم اور اخلاقیات، معاملات اور معاشرت، فنون و ہنر، رسم و رواج، افعال ارادی، قانون صرف اوقات اور وہ ساری عادتیں شامل ہیں جن کا انسان معاشرے کے ایک رکن کی حیثیت سے اکتساب کرتا ہے، اور جن کے برتنے سے معاشرے کے متضاد دو مختلف افراد اور طبقوں میں اشتراک اور مماثلت، وحدت اور یکجہتی پیدا ہوتی ہے، جن کے ذریعے انسان کو وحشیانہ پن اور انسانیت میں تمیز ہوتی ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ لکھتے ہیں: کلچر کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کا انداز حیات ہے جو کسی خاص مقام یا ملک میں اکٹھے رہتے ہوں۔ یہ ان کے فنون، رسم و رواج، عادات اور مذہب میں نظر آتا ہے۔ بات ہو جائے تھوڑی امپورٹنس آف کلچر یا کلچر کی اہمیت پہ، تو ہر علاقے کے لوگوں میں اپنی زمین، اپنی ماحول، اپنی تاریخ کے اثر سے کچھ ایسی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کی شناخت کی علامت بن جاتی ہیں۔ عمرانی علوم کے جدید ماہرین نے قوموں کی تشکیل اور شناخت کے عمل میں، جس کا مطالعہ علم سیاسیات کا موضوع ہے، کلچر کی بنیادی اہمیت پر پوری طرح زور دیا ہے، اور اب کسی ملک کی سیاسیات کے مطالعہ میں سیاسی اداروں کی بجائے سیاسی کلچر کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی ہے۔ پاکستان کی تحریک کے مطالعے سے کلچر اور قومیت کے تعلق کی اہمیت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ پاکستان کا مقصد کوئی عام قسم کی قومی ریاست قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ ہندوستان کے مسلمان ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے جہاں وہ اپنے تمدن، ثقافت اور کلچر کی حفاظت کر سکیں اور اسے ترقی دے سکیں۔ مسلم کلچر ہی ہندوستان میں اسلامی قومیت کی تشکیل کی بنیاد بنا، اور اسی قومیت کو بعد میں پاکستانی قومیت، اور اس کلچر کو پاکستانی کلچر کا نام دیا گیا۔ بات ہو جائے پاکستان کی قدیم تہذیب آرنلڈ ٹائن بی کی نظر میں۔ مغربی دنیا میں پیدا ہونے والے مورخین میں آرنلڈ ٹائن بی کو سب سے نمایاں مقام حاصل ہے۔ 13 ضخیم جلدوں میں شائع ہونے والی آرنلڈ ٹائن بی کی مطالعہ تاریخ، A Study of History، ابن خلدون کی تاریخ و لبر کے بعد فن تاریخ نویسی اور انسانی تہذیب کی
تاریخ پر سب سے معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کی اولین جلدیں سب سے پہلے 1934 میں شائع ہوئیں۔ ٹائن بی نے مطالعہ تاریخ میں وادی سندھ کی تہذیب پر بہت قیمتی معلومات فراہم کی ہیں۔ آگے چل کے ہم اس کتاب کی جلد اول کے صفحات 107 اور 108 سے وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں ٹائن بی کی تحقیق کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ موئنجو دڑو کے مقام پر جو سندھ کے شمال مغرب میں واقع ہے اور ہڑپا کے مقام پر جو پنجاب کے شمال مشرق میں واقع ہے، حکومت ہند کے شعبہ سار قدیمہ نے جو کھدائی کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب اور عراق کی سمیری تہذیب کے درمیان گہری مناسبت ہے، لیکن اس مشابہت کو پوری مطابقت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ موئنجو دڑو کی تہذیب کا عرصہ حیات 3250 اور 2750 قبل مسیح کے درمیان ہے۔ بعد کے دور میں سائنسی آلات کے ذریعے کی جانے والی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ تہذیب حقیقتاً اس سے کم قدیم ہے اور یہ 2600 قاف میم پرانا شہر کوٹ ڈی جی ہڑپا اور موئنجو دڑو سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ ترک جو بنیادی طور پر آریات تھے، ہندو کش پہاڑ عبور کر کے ہندوستان آئے۔ کچھ اور ترک جو تھے وہ مغرب کی طرف سے پیش قدمی کرتے ہوئے شام تک پہنچ گئے۔ سر جان مارشل وہ شخص ہیں جنہوں نے وادی سندھ کی تہذیب پر سب سے زیادہ تخلیقی کام کیا ہے۔ اس نے اپنی کتاب موئنجو دڑو اور وادی سندھ کی تہذیب جلد اول باب نمبر 7 میں لکھا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب پورے خطۂ سندھ اور وسطی پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہڑپا اور موئنجو دڑو کی کلچر میں مکمل مطابقت ہے، حالانکہ دونوں کے درمیان تقریباً 650 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس تہذیب کے اثرات بلوچستان تک بھی وسیع تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ بلوچستان کا شمار اس تہذیب کے اہم مراکز میں نہیں ہوتا تھا۔ اس کے برعکس دریائے گنگا کی وادی سے وادی سندھ کی تہذیبی تعلق کی کوئی شہادت دستیاب نہیں ہے۔ اس تحقیق سے ہم مندرجہ ذیل نتائج پر پہنچتے ہیں۔ پاکستان کا موجودہ علاقہ قدیم ترین زمانے سے ہی ایک جداگانہ تہذیبی اکائی رہا ہے۔ تہذیبی اعتبار سے پاکستان مشرق وسطیٰ کا حصہ ہے، وادی گنگا یعنی موجودہ ہندوستان کا نہیں۔ نسلی اعتبار سے بھی وادی سندھ کا تعلق مشرق وسطیٰ سے ثابت ہوتا ہے۔ بات ہو جائے جی پاکستان کے ثقافتی ورثے پر، وہ سرزمین جو 14 اگست 1947 کو پاکستان کہلائی، دنیا کی قدیم ترین مہذب قوموں کا مسکن رہی۔ اس سرزمین میں وادی سندھ کی اس تہذیب نے نشو و نما پائی جو اب ہڑپا اور موئنجو دڑو کے کھنڈرات کی شکل میں دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہیں پوٹوہار کے وسیع علاقے پر پھیلی ہوئی گندھارا تہذیب نے اپنا دور عروج دیکھا۔ گندھارا کا مرکز ٹیکسلا اپنے عہد میں دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا، لیکن نامعلوم حادثات نے ان تہذیبوں کو خاک میں ملا دیا۔ یہ ایسی بے نشان ہوئی کہ اب ان سے ہم اپنے تسلسل کا کوئی رشتہ تلاش نہیں کر سکتے۔ چونکہ پاکستان کے قیام کی بنیاد ہی اسلامی نظریے پر رکھی گئی ہے، لہٰذا ہماری شناخت کے حوالے بھی اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں جس دور میں اسلام اس خطے میں آیا اور اس نے لوگوں کی زندگیوں کو ایک نیا رنگ دیا۔ مسلمان فاتح کی حیثیت سے پہلی بار 712 میں وادی سندھ میں داخل ہوئے۔ ان کا فن تعمیر، ان کی خطاطی، مصوری اور موسیقی پاکستان کا حقیقی ورثہ ہے۔ اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں جس ثقافتی ورثے کے حوالے سے پاکستان کے اہم مقامات۔ پہلا ہے کوٹ ڈی جی، صوبہ سندھ میں خیرپور سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس مقام پر نومبر 1955 میں کھدائی کا آغاز ہوا اور ایک شہف کے آثار دریافت ہوئے جو تقریباً 2600 سال
قبل مسیح یعنی آج سے 4600 سال پہلے یہاں آباد تھا۔ کوڈی جی کی دریافت کے بعد ہمیں پہلی مرتبہ ہڑپا سے پہلے دور کے بارے میں نہایت قیمتی معلومات حاصل ہوئیں۔ ہڑپا پنجاب کے ضلعی صدر مقام ساہیوال سے تقریباً 20 کلومیٹر اور لاہور سے 180 کلومیٹر کی مسافت پر پشاور کراچی شاہراہ کے قریب واقع ہے۔ ہڑپا میں پائے جانے والے آثار وادی سندھ کی قدیم اور ترقی یافتہ تہذیب شہری زندگی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تقریباً 4000 سال قدیم اس شہر کے آثار دنیا بھر کے سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ موئنجو دڑو۔ موئنجو دڑو سندھی کا لفظ ہے جس کا مطلب مردوں کا ٹیلہ ہے۔ ظاہر ہے یہ نام بعد میں دیا گیا۔ موئنجو دڑو وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے عظیم الشان مرکز ہڑپا کا ہم اثر ہے اور انہی خصوصیات کا حامل ہے۔ شہر کے کنڈرات دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر 5 کلومیٹر کے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں اور کراچی سے 320 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ ٹیکسلا۔ تاریخی شہر ٹیکسلا کے کھنڈرات اسلام آباد سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر ماضی کی ترقی یافتہ تہذیب گندھارا کا مرکز تھا۔ جین بدھ کی مذہبی روایات کے مطابق یہ شہر کو کروڑوں سال پرانا بتایا گیا ہے۔ تاہم اس مقام پر کی جانے والی کھدائی سے ملنے والے آثار یہ بتاتے ہیں کہ شہر ٹیکسلا کی بنیاد سن 600 قبل مسیح آج سے 2600 سال پہلے رکھی گئی اور یہ شہر 1000 سال تک پوری آب و تاب کے ساتھ قائم رہا۔ شہر ٹیکسلا سے ملکہ وادی میں جو آثار دریافت ہوئے ہیں وہ ٹیکسلا سے کہیں زیادہ قدیم اور اہم ہے۔ ان میں سب سے قدیم سرائے کھولا ہے جس کو ماہرین ہڑپا اور موئنجو دڑو سے زیادہ قدیم بتاتے ہیں اور اس کا تعلق کوڈی جی سے جوڑتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اشوک کے زمانے میں ٹیکسلا کو دنیا کے سب سے بڑے اور جدید تعلیمی مرکز یونیورسٹی کی حیثیت حاصل تھی۔ ٹیکسلا یونیورسٹی میں بدھ مذہب کے علاوہ علم و ادب، ریاضیات، جراحی، سرجری، فلسفہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ٹیکسلا شہر میں دریافت ہونے والے سنگ تراشی کے نمونوں کا معیار بہت اعلیٰ ہے۔ گندھارا اس سلسلے کا ایک کوش ہے جسے آثار قدیمہ نے بعد میں بیر ماؤنٹ کا نام دیا، خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہ شہر ایران کے خامشی حکمرانوں کی قلم رو میں شامل تھا۔ اس حکمران خاندان کا دور حکومت 518 سے 359 قبل مسیح تک ہے۔ سن 326 قبل مسیح میں جب سکندر نے حملہ کیا تو اس وقت یہ شہر پورے شان و شوکت کے ساتھ آباد تھا۔ اس شہر پر اشوک نے اپنے باپ کے نائب کے طور پر حکومت کی۔ 3 صدیوں تک موریہ بھی اس پر حکمران رہے۔ 189 قبل مسیح میں یہ یونانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ وادی ٹیکسلا میں واقع سرکہ پورسس کے منظم شہر جنڈیال کا مندر اور جولیاں کی خانقاہ سیاحوں خاص طور پر بدھ مت کے پیروکاروں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ سوات۔ وادی سوات جہاں اپنے قدرتی حسن اور دل فریب مناظر کی وجہ سے سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے، وہیں اس میں آثار قدیمہ اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی بہت کشش ہے۔ قدیم زمانے میں وادی سوات کا صدر مقام ماورا یعنی باغوں کا شہر۔ یہ شہر تقریباً 1000 سال پہلے محمود غزنوی کے حملوں سے تباہ ہو گیا، پھر بحال نہ ہو سکا۔ یہ وادی گندھارا کی سرحد پر واقع ہے اور بدھ تہذیب کے قدیم اور اہم مراکز میں سے ہے۔ تبت سے تعلق رکھنے والے بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے سوات کو ایک مقدس مقام کی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں پائے جانے والے بدھ کے مجسمے اور ظروف ماہرین آثار قدیمہ کے لیے گہری دلچسپی کا باعث ہے۔ بھنگور۔
بمبور کراچی سے 64 کلومیٹر کے واقعے پر ہے۔ سستی اسی شہر کی تھی۔ کہا جاتا ہے یہ وہی جگہ جسے قدیم زمانے میں دیوبل کہا جاتا تھا، اور محمد بن قاسم نے سن 712 عیسوی میں یہاں اپنے قدمے مبارک رکھے تھے۔ اب بمبور کے آثار ایک اونچے ٹیلے کی شکل میں ہیں۔ یہاں سے دستیاب ہونے والے قدیم ترین آثار کا تعلق 1000 قاف میں یعنی 3000 سال پہلے کے دور سے ہے۔ یہاں ہندو مذہب کے بت اور بدھ مت کے کچھ آثار ملے ہیں۔ بمبور میں پائی جانے والی مسجد کو جنوبی ایشیا میں دریافت ہونے والی قدیم ترین مسجد کا درجہ حاصل ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیرونی حملوں اور دریائے سندھ کا رخ بدل لینے کی وجہ سے 13ویں صدی کے آخر میں یہ شہر غیر آباد ہو گیا تھا۔ غالباً آخری تباہی آگ لگنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ منصورہ وہ شہر ہے جسے مسلمانوں نے آباد کیا تھا۔ یہ بہت بڑا شہر تھا۔ شہر کے چاروں طرف فصیل تھی جس کے 4 دروازے تھے۔ شہر کے وسط میں جامع مسجد تھی۔ شہر کے نام کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، لیکن صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے محمد بن قاسم کے بیٹے عمر نے آباد کیا تھا اور اپنی فتوحات کے حوالے سے اس کا نام منصورہ رکھا تھا۔ عربی لفظ منصورہ کا مطلب کامیابی ہے۔ ایک مدت تک اس شہر کے صحیح مقام کا تعین نہیں ہو سکا۔ اب یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ یہ سندھ کا مقام دارالورا غالباً قدیم منصورہ کی جگہ ہے۔ یہاں 1920 اور 22 میں کھدائی کی گئی جس سے عرب دور حکومت کے سکے اور دوسرے آثار دریافت ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہوتا ہے ختم، اور آخر میں آپ کے لیے کچھ سوالات ہیں جن کے آپ نے جوابات دینے ہیں۔ ہوپ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ پلیز کوسچنز کے آنسرز ٹھیک دیجیے گا۔ تھینک یو اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔ اللہ حافظ۔